السلام علیکم پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم نے یوم کے بارے میں پڑھا ہے اور اس کی اقسام کے بارے میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو۔ تو آج اس کی اقسام دیکھنا ہے۔ یوم کی ایسی بہت ساری قسمیں ہیں، نیئر اباؤٹ 23-24 قسمیں ہیں، جس میں سے کچھ مخصوص بیماری کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو پہلے ہم لیں گے یوم گمیہ۔ گمیہ بنا ہے غم سے، اس کو گمیہ پڑھا جاتا ہے، یعنی غم کی وجہ سے جو بخار آتا ہے اس کو یوم گمیہ کہا جاتا ہے۔ اور غم کی حالت میں بخار کیوں آتا ہے؟ کیونکہ غم کی حالت میں روح اندر جا کر ایک ہیجان سا پیدا کر دیتی ہے یا اندر جا کر جمع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بخار کی کیفیت لاحق ہو جاتی ہے۔ اس کا سبب آپ لوگوں نے ٹاپک سے ہی سمجھ لیا ہوگا کہ غم، افسوس، یہ اس کے اسباب ہیں۔ اب اس کی علامات کیا ملے گی؟ آپ لوگوں نے عام طور سے عموماً یہ دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی غمگین ہوتا ہے اور غم کی صورت میں اس کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ، جیسے بہت زیادہ غمگین ہے، چہرہ اترا ہوا ہوگا، چہرے کا رنگ پیلا ہوگا۔ اب یہ تو ایک دیکھ کر جو بتایا جا سکتا ہے کہ بھئی چہرے کا رنگ پیلا ہو نہ ہو، کوئی نہ کوئی غم ہو، کوئی نہ کوئی فکر ہو۔ اس کے علاوہ اس میں قارورے کا رنگ آتشی یا ناری رنگ کا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی پیشاب کرتا ہے تو پیشاب میں سوزش ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، اور جب یہ کنڈیشن ہو، پیشاب میں سوزش ہو، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس بخار میں یبوست کا غلبہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ غمگین رہتے ہیں۔ اس کی علامات میں جو غمگین رہتے ہیں، نہ وہ کھانا کھاتے ہیں، کھانا نہیں کھائیں گے تو ہاضمہ بھی نہیں ہوگا، مطلب غم کی صورت میں ہاضمے میں فطور لاحق ہو جاتا ہے، غذا ہضم نہیں ہونے پاتی، اور آنکھیں جو ہوتی ہے اندر کی طرف دھسی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ اس کی علامات ہو گئی، آنکھیں اندر کی طرف دھسی ہوئی ہوتی ہیں۔ دوسرا انڈائجیشن ہوتا ہے، قارورے کا رنگ آتشی ہوتا ہے یا پھر ناری رنگ کا ہوتا ہے، اور پیشاب میں جلن ہوتی ہے۔ اب آئیے اصول علاج دیکھیے۔ معالجات میں یا طب یونانی میں سب سے پہلے اصول علاج کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ تو اس کا اصول علاج ہم کس طریقے سے کریں، یہ آپ کو دیکھنا چاہیے۔ جیسے آدمی غم کی حالت میں ہے تو اس کے غم کو دور کریں، یا غم کو دور کرنے کی کوئی ایسی تدابیر اختیار کریں جس سے مریض کا غم جاتا رہے۔ اس کے علاوہ اس میں مفرحات کا استعمال کریں، مبردات کا استعمال کریں، مریض کو نیم گرم پانی میں آوزن کرائیں، آب و ہوا کی تبدیلی کرائیں۔ جیسے عموماً اگر کسی کے یہاں کوئی غمگینی کیفیت ہوتی ہے، جیسے کسی کے یہاں کوئی موت وغیرہ واقع ہو جاتی ہے، آدمی غم کی حالت میں رہتا ہے، تو عموماً لوگ بولتے ہیں بھائی تھوڑا ہوا پانی چینج کر لو۔ تو یہ اس کے اصول علاج میں آ جائے گا۔ اور آخر میں کہ قلب کو تقویت دینے والی دواؤں کا استعمال کریں۔ اب دیکھیے یہ ہو گیا اس کا اصول علاج۔ اب علاج کی طرف آ جائیے۔ آپ نے دیکھا مبردات، مفرحات، مقوی قلب، تو میرے حساب سے کہ جتنی بھی خوشبودار دوائیں رہتی ہیں وہ مفرح میں شامل ہوتی ہیں، یا خوشبودار عطر جو ہوتی ہے وہ مفرحات میں شامل ہوتی ہے۔ تو خیر یہ خوشبودار عطر جو ہوتی ہے یہ خارجی طور پر ہو گیا۔ باقی داخلی طور پر جو دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، عرق بید مشک، عرق کیوڑا، عرق نیلوفر، عرق گاؤ زبان، ہر ایک 20 ml لے کر اس میں 10 ml شربت انار، شربت سیب اور شربت نیلوفر ملا کر نوش کرائیں۔
علاج کو بہت اچھی طریقے سے دھیان میں رکھ لیجیے گا. میں صرف ایک ہی نسخہ بتا رہا ہوں. ارک بیدے ارک بیدے مشک، ارک کیوڑا، ارک نیلوفر، ارک گاؤ زبان، ہر ایک 20 ml اور اس میں 10 ml شربت انار، شربت سیب، شربت نیلوفر ملا کر نوش کرائیں. اور خارجی طور پر جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ خوشبودار عطر جیسے عطر خس وغیرہ سنگھائیں یا استعمال کرائیں، لیکن مریض کو نیم گرم پانی میں آغزن کرائیں. اس کے بعد کافی دیر تک بدن پر خوشبودار تیل کی مالش کریں. مریض کے سینے پر ٹھنڈا تلا لگا کر قلب کو ٹھنڈک پہنچائیں. مثلا لعاب بہدانہ، لعاب اسبگول، اسارۂ برق، کشنی سبز، ارک گلاب، ارک کیوڑا وغیرہ مختلف قسم کے ارک کیوڑا وغیرہ اس کا تلا لگائیں. اس کے علاوہ مختلف ہیلوں اور بہانوں سے یا اور کسی بھی طریقے سے مریض کا غم دور کرنے کی کوشش کریں. دوسری قسم جو ہے ہمہ یوم کی، ہمہ یوم فرحیہ، یہ فرحت سے بنا ہے. فرحیہ یعنی کہ خوشی کا بخار. ایک تو غم کا بخار ہو گیا، اب آئیے خوشی کی طرف. اس مرض میں زیادہ خوشی اور مسرت کی وجہ سے بھی بخار پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ روح ہمہ یوم غصیہ کی طرف باہر کی طرف تیزی سے حرکت کرتی ہے، اور ہمہ یوم غصیہ میں روح اندر کی طرف حرکت کرتی ہے. یہ جب باہر کی طرف حرکت کرتی ہے تو جسمانی درجہ حرارت میں جسم میں ہیجان پیدا ہو کر جسمانی درجہ حرارت بڑھ جاتی ہے. اب اس کا سبب بھی وہی ہے، خوشی کا بخار. کسی وجہ سے خوشی ہو، بہت زیادہ خوشی ہو تو بہت زیادہ خوشی بھی کبھی کبھی بخار کا سبب بن جاتی ہے. اب دیکھیے خوشی، وہ آدمی اگر خوش ہو تو اس کے چہرے سے کیا ہاؤ بھاؤ لگے گا. آدمی بہت زیادہ خوش، سرور، چہرے پہ سرور ہوگا، بہت زیادہ خوشی کے آثار نمایاں ہوں گے، نبض میں تواتر ہوگا، پیشاب سرخ اور تیز ہوگا. مریض کی توجہ، اچھا اب اصول علاج کی طرف آ جائیے. یعنی آدمی اتنا زیادہ خوش ہے کہ مارے خوشی کی اس میں بخار آ جا رہا ہے، تو اب اس کا جو اصول علاج ہے، مطلب مریض کی توجہ دوسرے کاموں کی طرف مبذول کرائے، تاکہ تھوڑا جو اس مریض میں جو خوشی کی لہر ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے. سرد تر غذاؤں کا استعمال کرائیں یا سرد تیلوں سے جسم پر مالش کرائیں اور نیم گرم پانی سے غسل کرائیں. اس کا علاج اصل السوس 3 گرام کا سفوف بنا لیں اور اس میں 3 گرام نبات سفید یعنی کہ شکر ملا کر نوش کرائیں. اس کے علاوہ مقویات اور ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرائیں، جیسا کہ شربت سیب، شربت انار شیری اور شربت سندل. اب آ جائیے آپ تیسری قسم پر، ہمہ یوم سحریہ. سحریہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سحریہ بنا ہے جاگنے سے، یعنی جاگنے کی وجہ سے جو بخار آتا ہے اس کو ہمہ یوم سحریہ کہا جاتا ہے. اور جاگنے کی وجہ سے یا بہت زیادہ بیداری کی وجہ سے روح گرم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بخار آ جاتا ہے. سبب ٹاپک سے ہی معلوم پڑتا ہے کہ زیادہ جاگنا، اور جاگنے سے تسخین پیدا ہوتی ہے، روح میں تسخین ہوتی ہے، یعنی روح میں حرارت تیار ہوتی ہے یا حرارت پہنچائے. یہ تسخین کا مطلب حرارت کا پہنچانا ہوتا ہے. اب جاگنے سے بہت زیادہ اگر آدمی جاگتا ہے تو اس میں کون کون سی علامات پائی جائے گی؟ چہرے پر غیر معمولی شادابی اور سرخی ہوگی. دوسری، کثرت بیداری کی رودات ملے گی. اور آپ لوگوں نے عموماً دیکھا ہوگا کہ زیادہ جاگنے والوں کا چہرے پر تھوڑا تہبج ہوتا ہے،
آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ جس طریقے سے آدمی غم میں کھانا نہیں کھا پاتا، اسی طریقے سے زیادہ جاگنے سے انڈائجیشن ہو جاتا ہے، یعنی اس میں فطور ہضم کی بھی شکایت ہوتی ہے، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، طبیعت میں سستی اور کسل مندی ہوتی ہے۔ اب آ جائیے اس کے اصول علاج کی طرف۔ اب اصول علاج میں سب سے پہلے جو بھی چیز، جیسے یوم غمیہ ہے تو غم کو دور کریں، اور دوسرا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یوم فرحیہ ہے، بہت زیادہ خوشی ہے، تو اس کو مختلف قسم کے بہانوں سے، ہیل و بہانوں سے اس کو دوسرے کام کی طرف مبذول کرائیں، جس کی وجہ سے اس کا ذہن تھوڑا ہٹ جائے۔ اسی طریقے سے یوم سحریہ میں، یعنی بہت زیادہ جاگنے میں جو اصول علاج کیا جاتا ہے، تو مریض کو، اگر مریض بہت زیادہ جاگتا ہے تو اس کو آرام کرنے کی تدبیر اختیار کی جائے، یا اس کو آرام کرنے کی ہدایت دی جائے۔ اور مریض کیوں جاگتا ہے وہ جان کر، جیسے اگر کوئی تکلیف ہو تو مسکن علم یا مسکنات کا استعمال کیا جائے، سرد و تر اشیاء کا سر پر نزول کرائے، اور صاف خون پیدا کرنے والی غذاؤں کو استعمال کرائیں۔ اب آ جائیے علاج پر۔ یہ ہو گیا اصول علاج۔ اصول علاج کے بعد آپ کو علاج لکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے اس میں نے جو آپ لوگوں کو بتایا، اصول علاج میں مکمل آرام کرنے کی ہدایت کریں، مسکنات کا استعمال کرائیں۔ تو علاج میں عموماً عرق گلاب، عرق بید مشک ہم وزن لے کر نبات سفید بقدر ضرورت ملا کر نوش کرائیں۔ اس کے علاوہ شربت سیب اور عرق گلاب 25-25 ml لے کر برف سے ٹھنڈا کر کے نوش کرائیں۔ تیسرا علاج ہے عرق بید مشک، شربت نیلوفر نوش کرائیں۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں اندرونی طور پر دواؤں کا، اس میں سے کم آپ لوگوں کو 2 نسخے یا 1 نسخہ ضرور یاد ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ نسخہ ضرور یاد کریں۔ جیسے پہلا نسخہ بہت آسان ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسکنات کا استعمال کرائیں۔ ایک نسخہ جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو سارے اس پر کور کرتا ہے، جیسے مسکنات یعنی تسکین دینے والا، یعنی تسکین اگر مل گئی مریض کو تو مریض کو آٹومیٹک نیند لگے گی۔ جیسے ایسی کون سی دوا ہے جس کی وجہ سے مریض کو سکون ہو، تو شربت خسخاس 25 ml میں عرق گلاب 100 ml ملا کر برف کے ذریعے ٹھنڈا کر کے نوش کرائیں۔ شربت خسخاس ہے، یہ تھوڑی نیند آور ہوتی ہے، اس سے مریض کو نیند لگے گی، سکون ملے گا، اور اس میں عرق گلاب ملایا ہے جو مفربی ہے، تو دونوں چیزیں ملا کر مریض کو دیا جائے تو میرے خیال سے یہ ایک نسخہ کافی ہوگا۔ یوم سحریہ میں شربت خسخاس 25 ml میں عرق گلاب 100 ml ملا کر برف کے ذریعے ٹھنڈا کر کے پلائیں مریض کو۔ اب آ جائیے چوتھی قسم پر، یوم ہمیہ۔ یہ چھوٹے ہے سے ہے ہمیہ، اور کوئی کتاب میں شرح اسباب میں جو پرانی کتاب ہے اس میں بڑے ہے سے لکھا ہے۔ ہمیہ کا مطلب ہوتا ہے تردد کا بخار۔ جیسے مریض کسی پسندیدہ چیز کو اگر حاصل کرنا ہو تو مریض اس پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے غور و فکر میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، یا تردد رہتا ہے مریض کو کہ وہ کس طریقے سے اس خوبصورت چیز کو یا اس کی پسندیدہ چیز کو حاصل کرے، تو اس کی وجہ سے اس کی دماغی پریشانی بڑھ جاتی ہے، جو روح میں سخت حرکت پیدا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے روح بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے۔ یعنی اس میں مریض اپنی کوئی بھی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ فکر میں ڈوبا ہوا رہتا ہے کہ اس چیز کو کس طریقے سے حاصل کیا جائے، جس کی وجہ سے اس کی دماغی پریشانی بڑھ جاتی ہے، اور یہ دماغی پریشانی روح میں سخت قسم کی حرارت پیدا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے روح بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے اور بخار کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔
اس کا سبب فکر اور تردد آئے گا۔ علامات، اس کی علامات ہمہ یوم گمیہ کی طرح ہی ہوگی، جیسے چہرے میں زردی آ جائے گی، یا چہرے کا رنگ زرد ہو جائے گا، پیشاب ناری ہو جائے گا، یہ تمام علامات ہمہ یوم گمیہ کی طرح رہیں گی۔ اور اس کا اصول علاج بھی ہمہ یوم گمیہ کی طرح رہے گا۔ جیسے مریض جو فکر کرتا ہے، یا جس تردد میں یا جس فکر میں ڈوبا ہوا ہے، یا جس دماغی پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو دور کرنے کی تدابیر اختیار کی جائے۔ اس کے بعد جو اس کو دماغی پریشانی ہے وہ دور کیا جائے، مبرد دواؤں کا استعمال کیا جائے، آب و ہوا کی تبدیلی، قلب کو تقویت پہنچانے والی دواؤں کا استعمال کیا جائے۔ تو جس طریقے سے ہمہ یوم گمیہ میں علاج ہے، عرق بید مشک، عرق کیوڑا، عرق نیلوفر، عرق گاؤ زبان، ہر ایک 20 ml لے کر اس میں 10 ml شربت انار، شربت سیب، شربت نیلوفر ملا کر نوش کرائیں۔ یہ ہو گیا آپ کا ہمہ یوم ہمیہ۔ پانچویں قسم ہے ہمہ یوم فکریہ، فکر کی وجہ سے، یعنی آدمی یا مریض کسی معاملے میں یا کسی بات کو لے کر بہت زیادہ غور و فکر کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے جسمانی درجہ حرارت بڑھ جاتی ہے، اور اس وجہ سے جو درجہ حرارت بڑھے گی اس کو ہمہ یوم فکریہ کہا جائے گا۔ اور ہمہ یوم فکریہ، اب دیکھیے ان تمام ہمیات کی جو علامات ہے تقریباً ایک دوسرے سے ملی ہوئی رہے گی۔ ہمہ یوم گمیہ، ہمہ یوم سحریہ، ہمہ یوم فرحیہ اور فکریہ۔ مریض اگر، یا کسی بھی آدمی کی آپ مثال لے لیجئے، اگر کوئی مریض بہت زیادہ فکر میں ڈوبا ہوا ہے یا غم میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس کا چہرہ، اس کے چہرے کی علامت کیا ہوگی؟ سب سے پہلے تو فکر کرنے والا آدمی ہمیشہ خاموش رہتا ہے، وہ اپنے فکر میں ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ بیشتر مرحلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر گھر میں کوئی بات چل رہی ہے اور ایک بھائی جو ہے بہت زیادہ فکر میں ڈوبا ہوا ہے، تو کوئی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتا، تم جو بولیں گے وہ ہاں۔ تو اکثر مرحلوں میں ایسے مریضوں کی جو ہمہ یوم میں سفر کر رہے ہوں، وہ خاموش رہتا ہے۔ پیشاب میں سوزش و جلن ہوتی ہے، اور آنکھیں اندر کی طرف دھسی ہوئی ہوتی ہیں، چہرہ زردی مائل ہوتا ہے، نبض اور آنکھوں کی حرکت معتدل ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یہ تو اس کی علامات ہو گئی۔ اب علامات کے بعد اصول علاج پر آ جائیے۔ جیسے ایک آدمی کسی بات کو لے کر غور و فکر میں ڈوبا ہوا ہے، تو سب سے پہلے مریض کی حوصلہ افزائی کریں، اور دوسری بات احساس کمتری، فکر اور خیالات سے چھٹکارا دلانے کی تدابیر اختیار کریں، آب و ہوا کی تبدیلی، اور دوسری بات ہے ترتیب دماغ کا اہتمام کریں۔ ترتیب، یہ رطب والا ترتیب ہے، یعنی دماغ میں رطب دواؤں کا استعمال کریں۔ مذہبی اور دینی لٹریچر پڑھنے کا مشورہ دیں۔ اس کے علاج پر آ جائیے آپ۔ اس کا علاج بھی انہی تمام بخاروں کی طرح ہے۔ عرق بید مشک، عرق کیوڑا، عرق گلاب اور عرق نیلوفر میں، غور سے سنیے آپ لوگ، بہت ساری دوائیں ملتی جلتی ہیں۔ عرق بید مشک، عرق کیوڑا، عرق گلاب اور عرق نیلوفر میں شربت انار، شربت سیب اور شربت نیلوفر ملا کر نوش کرائیں۔ دوسرا نسخہ ہے شیرہ تخم خرفہ، شیرہ تخم خیارائے، مغز کدو، ہر ایک 9 گرام عرق کیوڑا یا عرق بید مشک میں نکال کر شربت انار کے ہمراہ استعمال کرائیں۔ اور تیسرا نسخہ ہے
یہ خارجی طور پر ہے، یہ آب کاسنی، آب کسنی سبز، سندل، کافور، عرق گلاب ایک ساتھ ملا کر پیس کر لیپ بنا لیں اور سینے پر لگائیں، اور اس میں خوشبوجات کا اور خوشبوؤں کا لخلخے استعمال کرائیں، یعنی عطر خس وغیرہ جو ہوتی ہے، یا عطر خس یا عطر سندل وغیرہ، اس کا لخلخہ سنائیں مریض کو۔ اب دیکھیے اسی سے انہی تمام بخاروں سے ملتا جلتا نیکسٹ بخار ہے ہمہ یوم غصیہ، غصے کی وجہ سے جو بخار آ جاتا ہے۔ غیظ و غضب اور غصے کی حالت میں روح کی حرکت بدن کے بیرونی حصے کی طرف حرکت کرتی ہے یا بیرونی حصے کی طرف چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے اور یہ روح کو مشتعل کر دیتی ہے یا مشتعل کر کے بخار کا سبب بنتی ہے۔ تو ہمہ یوم غصیہ کی وجہ سے بخار کیوں آتا ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ غیظ و غضب یا غصے کی حالت میں روح کی حرکت بدن کے بیرونی حصے کی طرف حرکت کرتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے، جو روح کو مشتعل کر کے بخار کا سبب بنتی ہے۔ سبب آپ لوگوں کو معلوم ہے، غصہ، علامات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لوگوں کو جھگڑا کرتے ہوئے کہ غصے کی حالت میں مریض کا چہرہ، مریض کی آواز اور مریض کے جسم کی حالت، کبھی کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آدمی جب جھگڑا کرتے ہیں، بہت زیادہ غصے کی حالت میں رہتے ہیں، تو چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے اور زبان میں لکنت بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے بہت زیادہ غصے کی حالت میں۔ اور دوسری جو اس کی علامات ہے، اگر مریض کے اندر غصے کے ساتھ ساتھ کسی قسم کا خوف طاری ہو تو مریض کے چہرے کا رنگ جو ہوتا ہے زرد ہو جاتا ہے، زرد پھیکا پڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات مریض غصے کی شدت کی وجہ سے کانپنے بھی لگتا ہے، جو مریض کی طبیعت میں ضعف اور کسی خلط کی زیادتی کا پتہ دیتا ہے۔ یعنی اگر مریض بہت زیادہ غصے میں ہے اور کانپتا ہے تو یہ بات سمجھ لو کہ کسی نہ کسی خلط میں زیادتی ہو رہی ہے۔ اور قلب کی کمزوری کی وجہ سے بھی مریض کانپنے لگتا ہے۔ پیشاب میں سرخی اور کسی قدر چمکدار بھی ہوتا ہے، پیشاب میں سوزش بھی ہوتی ہے، نبض موجی، ممتلی، بلند اور متواتر چلتی ہے، نبض موجی، ممتلی، بلند اور متواتر چلتی ہے۔ اب دیکھیے اس کا اصول علاج کیا ہوگا۔ اصول علاج، اگر مریض غصے کی حالت میں ہے تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی صحابی کو غصے کی حالت میں دیکھ لیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ وضو بنا لیجئے۔ جس طریقے سے کتاب میں لکھا ہے کہ مریض اگر غصے کی حالت میں ہے تو اس کا اصول علاج یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پیر دھلوا لے، ہاتھ پیر دھلوا لے۔ ہاتھ پیر دھلوانے کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے سادھے وضو بنا لیں، سبھی چیز آ جائیں گی، بال پر مسا، کان میں مسا، ناک میں مسا، یہ تمام چیزیں اس میں برودت پہنچ جائیں گی۔ تو اصول علاج میں آپ وضو بنا لیں یا ہاتھ پیر کو مریض کو دھونے کی ہدایت کریں، مرطبات اور مبردات، رطب اور بارد دواؤں کا استعمال کرائیں اور غصے سے نجات دلانے کی تدابیر اختیار کریں۔ مفرحات کا بھی استعمال کریں، مسکنات کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، مطلب اس میں رطب، بارد، مفرح اور مسکن دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت دھیان سے سنیے کیونکہ یہ جتنے بھی بخار ہیں تقریباً سبھی دوائیں ایک کچھ نہ کچھ ملتی جلتی ہیں، جس کو میں آخری میں ایک نسخہ کر کے بتا دوں گا جو آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔
اس طریقے کے بخار میں آپ نسخہ لکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے علاج کی طرف۔ شربت سیب یا شربت انارین یا شربت ترنج یا شربت سندل، یہ عرق گلاب کے ہمراہ یا عرق بیدہ مشک کے ہمراہ یا عرق گاؤ زبان کے ہمراہ نوش کرائیں۔ مثلا اس میں آپ شربت سیب عرق گلاب کے ساتھ یا عرق بیدہ مشک کے ساتھ یا عرق گاؤ زبان کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ شربت سیب اگر نہ ملے تو شربت انارین لے لیجئے۔ شربت انارین کو ہمراہ گلاب یا عرق بیدہ مشک یا عرق گاؤ زبان کے ساتھ استعمال کریں، یا اگر یہ دونوں میں سے کوئی چیزیں نہ ملے تو شربت ترنج عرق گلاب کے یا عرق بیدہ مشک کے یا عرق گاؤ زبان کے ہمراہ نوش کرائیں۔ اور آخر میں بچتا کہ اگر یہ تینوں بھی نہ ملے تو شربت سندل عرق گلاب یا عرق بیدہ مشک یا عرق گاؤ زبان کے ہمراہ استعمال کرائیں۔ اس کے علاوہ دوسرا جو سب سے آسان نسخہ ہے، انار ترش یا ترش انارین، عرق گلاب ترش انارین پر عرق گلاب چھڑک کر اس کو کھلائیں، یا زلال تمر ہندی 100 ml میں شکر ملا کر استعمال کرائیں۔ خارجی طور پر سندل اور کافور کو گھس کر عرق گلاب میں گھس کر، سندل اور کافور یہ دونوں چیزوں کو عرق گلاب میں گھس کر سینے پر ضماد کریں۔ یہ ہو گیا آپ کا یوم غصیہ، زیادہ غصہ مت کرنا۔ اور ساتویں جو قسم ہے یوم فزعیہ، یوم فزعیہ یعنی ڈر اور خوف اور دہشت کی وجہ سے بخار آتا ہے، مطلب ڈر کی وجہ سے یا غم کی وجہ سے جو بخار آتا ہے، اسی طرح سے ڈر، خوف اور دہشت کی وجہ سے جو بخار آتا ہے اس کو یوم فزعیہ کہا جاتا ہے۔ سبب خون کی زیادتی۔ علامات، اب دیکھیے اس میں ڈر، خوف، دہشت، اسی مناسبت سے اس کی علامت ہوگی یا غم کی ایک علامت ہوگی، یعنی اگر یوم غمیہ کی علامت آپ لوگوں کو یاد ہے یا ڈر و خوف کی وجہ سے جو علامات ہوتی ہے وہ تمام چیزیں پائی جائے گی، جیسے چہرے پر خوف و ہراس کا ظاہر ہونا، جو آدمی ڈرا ہوا رہتا ہے، سہما ہوا رہتا ہے، اس کے چہرے کا ہاؤ بھاؤ کچھ الگ ہوتا ہے، وہ سہما سا رہتا ہے، چہرے کی رنگت زردی مائل ہو جاتی ہے، مریض سے بات چیت کے دوران خوف و ہراس کے عناصر کا پتہ چلتا ہے، پیشاب ناری ہوتا ہے اور جلن کے ساتھ خارج ہوتا ہے، کبھی کبھی مریض میں چاہنے کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ اب اس کے علاج پر آ جائیے۔ شربت سیب شربت سندل میں، یعنی شربت سیب اور شربت سندل اور علاج میں آپ دیکھیے شربت سیب شربت سندل میں عرق بیدہ مشک ملا کر نوش کرائے۔ دو چیزیں ہیں شربت سیب اور شربت سندل، اس میں عرق بیدہ مشک ملا کر مریض کو نوش کرائے۔ دوسری دوا اس کی ہے شربت حماس 35 ml مفرح یاقوتی بارد 5 گرام کے ہمراہ استعمال کرائے۔ اب آ جائیے 8ویں قسم کی جو بخار ہے یوم نومیہ، یوم نومیہ اور راہیہ۔ یوم نومیہ اور راہیہ یہ ایسا بخار ہوتا ہے جو بہت زیادہ سونے یا آرام کی زندگی گزارنے والوں میں ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس سے پہلے دیکھا تیسرے نمبر پہ یوم سحریہ، جاگنے کی وجہ سے بخار جو ہوتا ہے یوم سحریہ کہلاتا ہے۔
لیکن یہ ہم یوم، نومیہ اور راہیہ یعنی سکون کی حالت میں یا سونے بہت زیادہ جو سوتا ہے ان میں جو بخار ہوتا ہے، یعنی سکون اور راحت، نومیہ کا مطلب سونا یا نیند، اور راہیہ یہ راحت سے بنا ہے، سونے اور راحت کی حالت میں یا سکون اور راحت کی حالت میں جو بخار ہوتا ہے اس کو ہم یوم نومیہ یا ہم یوم راہیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ہوتا یوں ہے کہ آرام کی زندگی گزارنے والوں میں روح کے گرم بخارات بیداری کی حالت میں حرکت کی وجہ سے تحلیل ہو جاتے ہیں، یعنی جب آدمی حرکت کرتا رہتا ہے، چلتا پھرتا رہتا ہے تو ایسے لوگوں میں روح تحلیل ہوتی رہتی ہے۔ لیکن وہ شخص جو نیند کی حالت میں رہتا ہے، آرام کی حالت میں رہتا ہے، سکون کی حالت میں رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بخار تحلیل نہیں ہونے پاتے، جس کی وجہ سے روح میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور بخار سے پہلے زیادہ سونے یا زیادہ آرام کی روداد ملتی ہے۔ اب آئیے علامات میں، اس کی علامات کون کون سی ہے؟ نبض میں بخاری نوعیت کا امتلا پایا جائے گا۔ علاج خوردنی طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں۔ اصل السوس 3 گرام میں 3 گرام شکر ملا کر صبح و شام استعمال کرائیں۔ سب سے آسان نسخہ ہے ہم یوم، نومیہ اور راہیہ کا، یعنی اصل السوس 3 گرام اور شکر 3 گرام دونوں کو خوب باریک پیس کر مریض کو صبح و شام استعمال کرائیں۔ یہ سب سے آسان نسخہ ہے، کم سے کم ایک نسخہ ایک بخار کے لیے یاد ہونا چاہیے۔ اب دوسرا نسخہ ہے پوست خربوزہ، گل بابونہ ہر ایک 25 گرام پانی میں جوش دے کر صاف کریں اور اسے پوست خربوزہ، گل بابونہ ہر ایک 25 گرام پانی میں جوش دے کر صاف کریں اور اس سے غسل کرائیں، نہلائیں مریض کو گرم پانی سے غسل کرائیں، تھوڑی مقدار میں ہلکی غذائیں دیں اور معتدل ورزش کرائیں۔ اب آ جائیے 90 بخار کی طرف۔ ہم یوم تعبیہ، ہم یوم تعبیہ، اس میں تکان بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور تکان کی وجہ سے جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بدن کے طبعی افعال میں کسی قدر فتور لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب تھکان ہی ہوتا ہے، یعنی مریض اس میں بہت تھکا ہوا رہتا ہے اور تھکان کی وجہ سے جسمانی درجہ حرارت بڑھ جاتی ہے، تو ایسی حالت کو ہم یوم تعبیہ۔ اور علامات: بخار سے پہلے تھکان کا احساس ہوگا، پورا بدن گرم ہو جاتا ہے، خاص طور سے جوڑوں میں درد، گرمی اور خشکی ہوتی ہے۔ تھکان کی وجہ سے پسینہ اور نمی میں کمی ہوتی ہے، پیشاب زرد اور رقیق ہوتا ہے، نفس ضعیف اور صغیر چلتی ہے۔ اگر تھکان زیادہ ہو جائے تو بعض اوقات نفس میں صلابت بھی آ جاتی ہے، درجہ حرارت بڑھا ہوا ہوتا ہے، مرض کے آخری مرحلے میں تھوڑی سی نمی آتی ہے، لیکن یہ صورت تھکان کی کمی میں ہی پیش آتی ہے۔ اصول علاج: اگر مریض تھکا ہوا ہے، ظاہری بات ہے اس کو آرام کی ہدایت کریں یا اس کو آرام کرنے کے تدابیر اختیار کریں، نیم گرم پانی سے نہلائیں یا افزن کرائیں۔ عموماً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب مریض سفر کر کے آتا ہے، تھکا ہوا رہتا ہے تو آرام کرنے کے لیے کہتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں جو بخار ہوتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے، سب سے پہلے اس کو آرام کی ہدایت کریں یا گرم پانی سے نہلائیں۔ اور یہ بات یہ بھی دھیان میں رکھیے کہ آدمی سفر سے آتا ہے فوراً ٹھنڈے پانی سے نہا لیتا ہے، ٹھنڈے پانی سے نہیں نہانا چاہیے، کیونکہ سفر کی وجہ سے آدمی تھک جاتا ہے اور تھکان میں اگر ٹھنڈے پانی سے نہائیں تو اس میں نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے گرم پانی کا استعمال کرائیں یا گرم پانی میں افزن کرائیں۔ جوڑوں پر مناسب روغن کی مالش کریں، مرطبات کا استعمال کرائیں، تناؤ کم کرنے کی تدابیر اختیار کریں۔ علاج پر آ جائیے آپ لوگ۔ سکنجبین، عرق گلاب
ایک ساتھ ملا کر نوش کرائیں۔ سکنجبین اور عرق، سکنجبین میں یوں کہہ لیجئے کہ سکنجبین میں عرق گلاب ملا کر نوش کرائیں۔ دوسرا انار میخوش۔ میخوش کا مطلب کھٹا میٹھا انار، ایسا انار جو کھٹا میٹھا ہو اس کو میخوش کہا جاتا ہے، انار میخوش کھلائیں۔ تیسرا شربت سیب، شربت انار یا شربت شہد نوش کرائیں۔ یعنی یہ تینوں شربت میں سے کوئی بھی ایک شربت نوش کرائیں۔ انار، سیب، ناشپاتی، سنترا وغیرہ کھلائیں۔ شربت نیلوفر 25 ml اور عرق گلاب 25 ml میں حل کر کے، یعنی شربت نیلوفر 25 ml، عرق گلاب 25 ml میں حل کر کے نوش کرائیں۔ مریض کو خارجی طور پر مریض کو نیم گرم پانی سے غسل کرائیں۔ اس کے بعد جوڑوں پر روغن بنفشہ یا روغن نیلوفر یا روغن کدو کی مالش کرائیں۔ روغن تلخ تمام جسم پر ملنے کی ہدایت کریں۔